السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین اور قابل احترام ناظرین، یہ آپ کے سامنے مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کی یہ فضیلت ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تو اہل مدینہ نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ مدینہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے تھے، تو آپ ان کی دعوت پر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ میں آ کر آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ قباء میں آپ نے قیام کیا۔ اس وقت قباء کی آبادی مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر باہر تھی۔ اس آبادی میں جو آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے اور آس پاس یہ آبادی نظر آ رہی ہے، اس علاقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر قیام کیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے یہاں مسجد بنائی۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اگرچہ آج جو مسجد ہمارے سامنے ہے یہ نئی تعمیر شدہ ہے، لیکن یہ اسی جگہ پہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آتے تھے اور اس میں پیدل اور سواری پر سوار ہو کر آتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد قباء کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی القباء فصلی فیہ، جو شخص مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی فلہ کاجر عمرہ، اس کے لیے ایسے ہی ثواب ہے جیسے اس نے عمرہ کر لیا ہے۔ اور اس مسجد کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے لیے فرمایا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، تو آپ اس میں کھڑے ہوں، اس مسجد کا حق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، یعنی عبادت کریں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد کا ذکر کر کے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کھڑے نہ ہوا کریں، وہ مسجد زرار ہے۔ مسجد زرار جو منافقوں نے مدینہ میں بنائی تھی، مسجد نبوی کہ جو مسلمان وہاں صحابہ کرام اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے، ان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، ایک الگ سے مرکز بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ باور یہ کرایا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ یہاں آ کر نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقم فیہ ابداً، اس میں آپ نہ کھڑے ہوں اور نہ ہی جائیں، بلکہ اس مسجد میں جائیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اس مسجد میں جائیں اور اس میں عبادت کریں جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ بنی ہے۔ تو یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، تقوی کی بنیاد پہ بنی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ بھی ہے جیسے آپ نے سن لیا کہ جو یہاں آئے نماز پڑھے مسجد قباء میں، اس کے لیے عمرہ کا ثواب ہے۔ اور اس سے یہ بھی ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص مدینہ منورہ آئے تو وہ نیت یہ لے کر آئے گا کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، وہاں عبادت کی نیت سے جا رہا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، مسجد الحرام و مسجد ھذا و مسجد بیت المقدس و مسجد الاقصی، یہ لفظ ہیں کہ مسجد اقصی کی طرف اور بیت اللہ کے ارد گرد مسجد حرام کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف سفر سپیشل عبادت کی غرض سے کیا جا سکتا ہے، کسی اور مسجد کی طرف نہیں۔ تو جب انسان مدینہ منورہ آ جائے تو اس کے بعد اس کو مسجد قباء میں ضرور آنا چاہیے، یعنی جب وہ باہر سے مدینہ کے لیے آ رہا ہو، سفر کر رہا ہو، تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھے گا، ریاض الجنہ میں عبادت کرے گا۔ اس کے بعد جب وہ یہاں مدینہ پہنچ جائے تو اس مسجد کا قصد کرے اور یہاں کی نیت لے کر آئے کہ یہاں میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے عمرے کا ثواب عطا کریں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں واضح ہے۔ تو یہ مسجد آپ کے سامنے ہے۔ یہ تھوڑے سے تعارف کے بعد اس مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا، اور اس مسجد کے دروازے پہ جو حدیث لکھی ہے کہ جو بھی شخص یہاں آئے اور نماز پڑھے تو اس کے لیے عمرہ کا ثواب ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا۔
قابل احترام سامعین، آپ نے مسجد کا اندرونی حصہ دیکھا، مسجد کا محراب بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہاں حاضر ہونے کی توفیق دے اور مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کا موقع میسر فرمائے، اور ہمارے ان نیک اعمال کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔